جو اللہ کی تلوار ہے، تو ممکن کیسے ہے کہ وہ تلوار، وہ صفت، وہ ناحق دیکھتے ہوئے خاموش ہو جائے؟ یہ ان کی صفات بالکل سے بالکل 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 ابھی متضاد۔ اس کا جواب سن لیں بھائی، اس کا جواب پہلی بات ہے، میں آپ کو جماعت عمریہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا، کیونکہ سنت وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ سب کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی طرح کیا ہے؟ وہ قرآن کی طرح حجت ہے۔ اگر میں آپ کو اہل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لوں تو میں آپ کے میرے آپ سے اختلاف کرنا ہی کفر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا؟ تو میں پھر آپ سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ جو ایک شخص سنت کا تابع ہے، سنت کو ماننے والا ہے، اس سے اختلاف کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ سنت کیا ہے؟ سنت قرآن کی طرح حجت ہے سب خلائق پر۔ اور آپ کے پاس یہ اسم جیسے سب کو چوری ہوگی اس تاریخ اسلام میں، امامت چوری، القاب چوری، سب کچھ چوری ہوگی، یہ اسی چوریوں میں سے ایک چوری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کا نام کیا رکھا؟ اہل سنت رکھا۔ اہل سنت جو رکھا ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل سنت نہیں بولا۔ ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ اہل سنت صرف شیعہ ہیں، تو صرف اگر ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، ہم واقعا سنت کو، صحیح سنت کو مانتے ہیں، آپ احادیث کو نہیں مانتے۔ اگر وہ آپ کے عقائد کے خلاف ہوں، آپ حدیث ثقلین کو نہیں مانتے، آپ حدیث خلیفتین کو نہیں مانتے، آپ حدیث ولایت کو نہیں مانتے، آپ حدیث غدیر خم کی وہ صحیح معنی نہیں مانتے، اگر مجبوراً ماننا پڑے تو اس کے لفظ کی پھر غلط تعویل تحریف کر کے مانیں گے، تو آپ اہل سنت نہیں ہیں۔ اچھا، یہ اپنی جگہ پر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، بھائی یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی کتاب سے میں جواب دے دیتا ہوں، دیکھیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت ہی ہو سکتا ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان کے اپنے کتابوں میں متعدد احادیث موجود ہیں کہ خلیفہ چاہے شیطان بھی ہو، خلیفہ وقت آپ پہ ظلم بھی کرے، آپ کا حق بھی اٹھا لے اور آپ کو کوڑے بھی مارے، تو آپ اس کے خلاف کیا نہیں کر سکتے؟ آپ اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، کتاب صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ دار الفکر بتحقیق شیخ صدقی جمیل العطار، سنہ 2010 میں چھپی ہے۔ باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، صفحہ نمبر 940۔ اس کی جو اصل ہے وہ مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا تھا، اہل بیت علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میرے بعد خلافت غصب ہوگی اور ظالم لوگ آ جائیں گے، حکومت کریں گے۔ یہ ہمارے احادیث میں بہت ہے۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اگر تیرے پاس طاقت ہے تو ان کے خلاف جہاد کرنا، اگر طاقت نہیں ہے تو جہاد نہ کرنا، اس کی اصل یہ ہے۔ تو آپ کی کتابوں میں جو ہے وہ یہ ہے، مثلا اس میں ایک حدیث یہ ہے، اس بہت سارے احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھائی اب سوچ لیں، میں اس حدیث کو 1000 دفعہ یہاں پہ پڑھ چکا ہوں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں پڑھ چکا ہوں۔ اس کے باوجود دیکھیں کہ آپ کے استدلال کتنے میں کیا عرض کروں، کتنے فیک ہیں آپ لوگوں کے استدلال۔ امیر المومنین اعظم کیسے جہاد نہیں کر سکتے؟ اور بھائی بہت ہو سکتا ہے کہ جہاد نہ کریں، اپنی کتاب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم ہے، حدیث نمبر ہے 1847، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی، میرے بعد جو خلفاء ہوں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور بھئی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، اس کے سنت پہ نہیں، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پر بھی نہیں ہے، تو اگر مسلمان ہے تو صرف نام کا مسلمان ہے، یعنی افسق الفساق، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی روح و روان شیطان کی ہوگی، انسان کی روح میں شیطان ہوں گے۔ اور بھائی شیطان مسلمان یا کافر ہے؟